السلام علیکم، میں لائف اسٹائل وتھ سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ یہ راولپنڈی کا کل کا موسم تھا، یہ میں نے کل شارٹ بنایا تھا۔ بہت ہی خوبصورت شام تھی جو رات میں تبدیل ہو رہی تھی، اور بہت گہرے بادل، اور الحمدللہ بہت ہی شدید گرمی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ موسم دیا، اور اس طرح ایک دم سے ٹھنڈی ہوائیں جاری تھی کہ طبیعت اندر تک خوش ہو گئی۔ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا ہے ہم سب پر، شکر الحمدللہ۔ اس گرمی کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہو رہے تھے، بہت سے لوگ بیمار ہو رہے تھے۔ اللہ پاک نے ہم پہ اپنی رحمت کی، اور گزری رات تو ماشاءاللہ بہت زیادہ بارش بھی ہوئی ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں، ہمیں دے رہے ہیں، اللہ پاک کا ہم پہ خاص کرم ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں۔ آج یہ دیکھیں موسم بہت ہی پیارا تھا تو ہم چھت پہ چلے گئے، ہم نے آج جی شام چھت پہ گزارتے ہیں، اور بہت ہی پیارا موسم تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نا ایک بہت ہی پیارا بادل کا ٹکڑا ایسے علیحدہ ہو گیا تھا، اور سینٹر میں سے بالکل نا آسمان صاف تھا۔ میں نے شوٹ کیا، مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ بہت لمبے ٹائم کے بعد ہم لوگ چھت پہ گئے۔ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ رات یا شام میں بھی بہت مشکل سے گرمی کی وجہ سے نہیں جایا جاتا، اور بہت مزہ آیا الحمدللہ۔ موسم کو انجوائے کرنے کے بعد جب ہم نیچے آئے تو یاد آیا کہ اوہو میں نے تو کھانا ہی نہیں بنایا تھا۔ میں تو موسم انجوائے کرنے شام کی چھت پہ گئی، رات ہوگی نیچے اتری ہوں۔ بہت مزہ آیا، بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تھی۔ ویسے بھی بیٹی نے ہمیں دینی تھی ٹریٹ، کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ میری بیٹی کی جاب ہو گئی تھی، تو وہ کہتی ہے چلیں جی آپ نے سنڈے کا کہا تھا، اس لیے آج آپ نے ماما کھانا نہیں نہ بنایا تو آج ہی ہم پیزا آرڈر کر لیتے ہیں۔ پھر جی اس نے آرڈر کر دیا۔ اللہ پاک میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اور سب بچیوں کو کامیاب کرے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، اور اللہ کی ذات کے علاوہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے کسی کا محتاج نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ یہ ہے جی میرا آج کا ولاگ، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور تھوڑا سا بیزی ڈے ہوتا ہے، اور آج صبح اٹھتے ہی بس ایک بیڈ نیوز ملی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک انکل تھے، بہت ہی اچھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وہ رات کو فوت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ تو پھر ظاہری بات ہے محلے کی بات تھی، ادھر جانا تھا۔ میں نے بس جلدی سے اٹھی اور بچوں کو ناشتہ بنا کے دیا، خود بھی کیا، کیونکہ بچوں نے تو دونوں نے کالج جانا تھا، بیٹے نے پڑھنے اور بیٹی پڑھاتی ہے، دونوں بہن بھائی نے جانا تھا، اور ہسبینڈ نے آفس جانا تھا، تو واپسی پہ انہوں نے بھی آنا تھا فوتگی والے گھر پہ۔ تو میں اور سسٹر ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بس ناشتہ کرتے ہیں بچوں کو دے کے تو فوراً نکلتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب نے جانا ہے باری باری، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان انکل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں۔ اتنے خوبصورت دن اور اتنے ہی خوبصورت رات انہیں نصیب ہوئی ہے۔ جمعرات کی رات وہ فوت ہوئے ہیں، اور جمعے والے دن وہ دفن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ کل مومنین و مومنات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اب تو وقت بہت ہی چینج ہو رہا ہے، لوگوں کو نہ اپنے بزرگ گھروں میں اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی محلے کے، مطلب میں بہت رونق ہوتی ہے۔ میری تو بہت زیادہ خواہش تھی، میرے بچے اتنا ترستے ہیں نا کہ ہمارے دادی دادا نہیں ہیں، ہوتے تو ہم ایسے کرتے، وہ نانی نانا دادی دادا سب سے محروم ہے، اور میں خود پرسنل مجھے بہت ہی شوق ہے، مجھے بزرگ اتنے پسند ہیں نا، گھر میں ہو یا محلے میں، یہ بہت ہی ان سے رونق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب گھر واپس آئی تو پھر آج سب سے پہلے بس دل تھوڑا عجیب سا ہو رہا تھا، بہت زیادہ ان کی بچیوں کو دیکھ کے، اور ان کی وائف کو میرا دل پوتا بازار ہوا۔ کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں آج تھوڑا سا اپنے پودوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ انہیں میں نے پانی وغیرہ دیکھا، ان سے پتے وغیرہ نکالے، ان کی صفائی کی، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا، اور بس ذہن میں ان کا وہی آ رہا تھا، کیونکہ اپنے امی ابو نہیں ہیں، تو آپ سے شیئر کیا ہے کہ بہت ہی مطلب کہیں بھی انسان جاتا ہے نا تو اگلے کا دکھ جب دیکھتا ہے تو وہ اپنی والی سارا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اللہ جی سب کے لیے آسانیاں کرے، اور میں
اسی طرح ہی بس دل بہلا رہی تھی، کبھی کیا کر رہی تھی کبھی کیا کر رہی تھی، لیکن دل کو کچھ سکون نہیں آ رہا تھا۔ پودوں وغیرہ کے ساتھ لگی رہی ہوں، انہیں تھوڑا پانی دیا آج اچھے طریقے سے، ان کی دیکھ بھال کی ہے کافی دن سے، بس صرف پانی دے رہی تھی۔ ان کے اندر کی کوئی چیز ایسی جیسے میں پتے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں توڑ دیتی ہوں، نکال دیتی ہوں، یا اور کوئی چیز ہو تو ایسے کوئی صفائی نہیں کر پا رہی تھی، کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہی تھی۔ تو آج میں نے انہیں اچھا خاصا ٹائم دیا، ان کے ساتھ وقت گزارا اور اس سے تھوڑی سی میری طبیعت سنبھلی، اور میں نے کہا چلے اب میں انشاءاللہ اتنی ہو جاؤں گی کہ غسل جمعہ کروں گی، اور انشاءاللہ نماز کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو ریڈی کیا۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جی پھر میں نے بنایا سالن، کیونکہ آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں گوشت آلو گوشت بنا لیتے ہیں۔ تو وہی ہمارا جو ایک روٹین کا طریقہ ہوتا ہے، گوشت کو میں نے پریشر میں ڈالا، کیونکہ گیس کا بہت زیادہ پرابلم ہے ہماری ایریے میں، تو میں نے کہا سلنڈر پہ بنانا ہے تو جلدی سے بھی بن جائے گا، اور پریشر میں ہی میں نے ہر چیز ڈالی، مسالے ڈالے جیسے ہم عام روٹین میں بناتے ہیں۔ یہ کوئی میں آپ سے ریسپی نہیں شیئر کر رہی، صرف اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ سب کچھ ڈال کے ہلا جلا کے میں نے اسے، اور کوکر بند کر کے اس پہ لڈ لگا دی، تاکہ 15 سے 20 منٹ میں جلدی سے میرا سالن ریڈی ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں جی 15 منٹ کے بعد میں نے کھولا تو تقریباً گوشت گل گیا تھا، میں نے اس میں آلو ڈال دیے تاکہ جو پانی ہے اسی کے ساتھ آلو گل جائیں، اور بس جلدی سے آئل ڈال کے اسے بھونا ہے، کیونکہ بچے آ گئے تھے اور اب کھانا 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 بس یہی چل رہا تھا ہمارے گھر میں۔ تو میں نے کہا جلدی سے اب بن جائے، بیٹے کو بھیجا ہے، میں نے کہا جاؤ آپ روٹیاں لے کے آؤ تاکہ میری ذرا ہیلپ ہو جائے، کیونکہ اگر میں جتنی دیر سالن بناؤں اتاروں گی اور پھر روٹی کا کروں گی تو آپ لوگوں نے تو مجھے صحیح والا تنگ کر دینا ہے۔ بچے دراصل نا صبح ناشتہ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے جب وہ واپس آتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں بس اب کھانا جلدی سے مل جائے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جی تھوڑی دیر میں لیٹ گئی، اور ساتھ میں نے دیکھا جی ڈرامہ باربینا والا کابلی پلاؤ، یہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ ہماری پوری فیملی بہت شوق سے دیکھتی ہے، یہ بار بار ریپیٹ وہ لگاتے رہتے ہیں اس کی ایپیسوڈ، تو دیکھتے دیکھتے ہی میں نا کہیں سو بھی گئی تھوڑا سا دوپہر کا ٹائم تھا تو نیند بہت آ گئی، اچانک سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ شام میں بھی پھر جی آگے ہمارے گیسٹ کون تھے؟ میری بھانجی، وہ اپنی ماما کی طرف آئی ہوئی تھی تو تھوڑی دیر میری طرف آئی ہے، کیونکہ میں اور میری سسٹر ایک ہی گلی میں دونوں رہتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگائی، اور بہت مزہ آیا، کیونکہ وہ شروع سے ہمارے ساتھ رہی ہے، تو بالکل ان کے اور ہمارے گھر کا سمجھے ایک ہی سسٹم ہے نا، ہوتا ہے نا غیروں والا یا بھانجیاں بھانجے رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں اتنا نہیں ہوتا۔ میرے بچوں کا اور ان کا آپس میں بہت پیار ہے، بہت ہی مزہ آیا، گپ شپ لگائی، انجوائے کیا۔ اور پھر جی بیٹے کی فرمائش پہ جی اب کھانا کھانے کا دن نہیں ہے، میں نے کہا اتنا کچھ کھا کے اب کون سے کھانے کی تم لوگوں کے پیٹ میں جگہ بچی ہوئی ہے کہ تم لوگوں نے کھانا نہیں کھانا، تو مما اس طرح کرے نا ذرا آپ کلفہ آئس کریم منگوا لو۔ تو پھر ظاہری بات ہے ماما کیا کرتی، ماما نے تو منگوانی تھی، پھر جی ہم نے منگوائی کلفہ آئس کریم، اسے انجوائے کیا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور مجھے سپورٹ کرنی بالکل مت بھولیں، تاکہ میں آپ کے لیے اچھے ولاگ بنا سکوں، اچھی ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔